السلام علیکم پیارے مسلم بہن بھائیوں، آپ کو مسلم وائس ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیم لا رہی ہے آپ کے لیے اسلامی سوال و جواب روزانہ کی بنیاد پر۔ اب چلتے ہیں چینل کی طرف۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ سوال: اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ ایک پوشیدہ نام کس جانور کو معلوم ہے؟ جواب: اونٹ کو۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ سوال: حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوئی؟ جواب: حجر اسود بیضوئی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن گردانتے ہیں؟ جواب: یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سوال: کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالسلام کا نام دیا گیا۔ سوال: عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ جواب: عمرہ کرنے والوں پر طواف عمرہ فرض ہے۔ سوال: نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب: نماز کے 6 ارکان ہیں۔ سوال: حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال: اسلام کا کون سا فرض رکن ہے جس کو کافر بھی ادا کرتے ہیں؟
जवाब रोज़ा है जिसको काफिर भी अदा करते हैं। सवाल दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है? जवाब दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है। सवाल कुरान मजीद में किस फेल को कत्ल से ज़्यादा बदतर करार दिया है? जवाब कुरान मजीद में फितना और फसाद को कत्ल से ज़्यादा बदतर करार दिया है। सवाल अहले दोज़ख में हल्के से हल्का अजाब क्या होगा? जवाब अहले दोज़ख में हल्के से हल्का अजाब दो जूतियां और दो तस्मे पहनाए जाएंगे। सवाल किस औरत की मदद के लिए फरिश्ते उतरते हैं? जवाब मोमिन के दिल खुश करने वाली औरत की मदद के लिए फरिश्ते उतरते हैं। सवाल कुरान पाक में कितने दरख्तों के नाम हैं? जवाब कुरान पाक में 3 दरख्तों के नाम हैं। जवाब किस नबी को सूरज चांद और सितारों ने सजदा किया? जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सूरज चांद और सितारों ने सजदा किया। सवाल अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो क्या वो सजदा की आयत आहिस्ता पढ़ ले ताकि दूसरे लोग ना सुने? जवाब अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो जायज़ है, बल्कि बेहतर यही है कि वो आहिस्ता पढ़े ताकि दूसरे लोग ना सुने। सवाल ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम ज़िक्रिया अल राज़ी है। सवाल हफ्ते के वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब पीर और जुमेरात 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा कौन था? जवाब खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा अबुल अब्बास मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सफ़ा था। सवाल क्या आपको मालूम है इंजील कब नाजिल हुई? जवाब इंजील रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। सवाल बताइए सबसे पहले फ़िक़्ह के मौजू पर किताब किसने लिखी? जवाब सबसे पहले फ़िक़्ह के मौजू पर किताब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। सवाल वो कौन से सहाबी हैं जिनकी शहादत के बाद लाश को ज़मीन निगल गई थी? जवाब हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनकी शहादत के बाद लाश को ज़मीन निगल गई थी। सवाल अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म को किस चीज़ से बनाया? जवाब अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म को मिट्टी से बनाया। सवाल क्या आप जानते हैं वज़ू के क्या मतलब है? जवाब वज़ू सफाई का एक अमल है। सवाल चूंटियों का तस्करा किस पैगंबर के हालात में किया गया था? जवाब चूंटियों का तस्करा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हालात में किया गया था।
سوال: اس ہندو پبلشر کا نام بتائیے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ جواب: اس ہندو پبلشر کا نام منشی نول کشور لکھنوی ہے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ سوال: طائف کے سفر میں کون اور کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر میں صرف ایک شخص ایمان لایا اور وہ ایمان لانے والا خوش نصیب باغ کا ملازم عداس تھا۔ سوال: کس خلیفہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی۔ سوال: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ سوال: قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ جواب: قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام ام القرا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ سوال: یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب: دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تیار کروائی گئی تھی۔ سوال: انسانی صورت والا پرندہ اللہ پاک نے کس نبی کے دور میں پیدا فرمایا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہے جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ سوال: بال اور ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا۔ جواب: بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بالوں اور ناخنوں کا کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن اولا اور بہتر ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے
کہ ننگے کھلے پڑے رہنا یا ان کو کسی جگہ پھینک دینا کس گناہ کا باعث ہے؟ سوال: اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون تھے؟ جواب: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کام پر مامور فرمایا؟ جواب: اپنا پیغام اور وحی انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب: 14ویں صدی ہجری میں۔ سوال: ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ کس دور میں پیش آیا؟ جواب: ارتداد کا مطلب ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، اور یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں درپیش آیا، اور ارتداد کا خاتمہ ان کے دور کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مسلم وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔